بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واجب صدی کرام دوستو بھائیوں لائق صد احتشام حاضرین و سامعین میرے عزیزم طلباء اسلام نے علم کی بات، فکر کی بات، سوچ کی بات، تدبر کا ذکر، علم کا ذکر قرآن مجید میں جو کہ اسلام کا پہلا ماخذ ہے، اس نے تقریباً لگ بھگ 1500 مرتبہ علم اور حصول علم کے ذرائع اور علم کے نتائج و ثمرات کے حوالے سے بات کی، یعنی 1500 مرتبہ کے لگ بھگ قرآن مجید نے علم کا اور فکر کا، تدبر کا، سوچ کا اور عقل کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید کا غالب ٹاپک جو ہے وہ علم ہے، ذرائع علم ہے اور سوچ اور فکر ہے اور شعور ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے 1500 آیات پاک میں اس بات کو ڈسکس کیا ہے۔ یہ واحد موضوع ہے قرآن مجید کا کہ جو سب سے زیادہ ہے، چونکہ اسی کی بنیاد پہ شریعت ہے، اسی کی بنیاد پہ طریقت ہے، اسی کی بنیاد پہ انسان کا شعور ہے، انسان کا فہم ہے، انسان کا چلن ہے اور انسان کا کردار ہے، یعنی اسی کی بنیاد پہ ہی ساری باتیں ہیں۔ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے پہلے میں آپ دوستوں کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیت پاک جسے قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرما دیجئے کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر علم کے لیے اسلام نے بڑا سادہ طریقہ رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ دھیرے دھیرے علم اور فکر کی ترقی کرتے جائیں۔ روزانہ جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ اپنے فکر کو، اپنی سوچ کو اور اپنے علم کو بڑھاتے جائیں، روزانہ کی بنیاد۔ اسی لیے پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن کے 2 دن یکساں نہیں گزر سکتے، یعنی ہمیشہ جو آنے والا دن ہے وہ جانے والے دن سے بہتر ہوگا۔ قرآن مجید کے نزول کا طریقہ کار بھی یہی رکھا اسلام نے، اور اللہ نے اسلام نے بتایا کہ قرآن مجید کے نزول کا طریقہ کار بھی یہی تھا کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے
نازل ہوا ہے، دھیرے دھیرے کر کے نازل ہوا ہے اور 23 سالوں میں نازل ہوا ہے۔ یعنی قرآن مجید یہ چاہتا ہے، ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ دھیرے دھیرے اپنے علم کو بڑھاتے جائیں، اپنی سوچ کو بڑھاتے جائیں، اپنے فکر کو بڑھاتے جائیں اور اپنے تدبر کو بڑھاتے جائیں۔ یعنی اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں بدل جائیں، اسلام کا تقاضا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں عالم بن جائیں، یہ تقاضا نہیں ہے۔ اسلام کا تقاضا ہم سے یہ ہے، یا قرآن کا تقاضا ہم سے یہ ہے، یا پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دھیرے دھیرے اپنی سوچ اور فکر کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں۔ جب ہم اپنی سوچ اور فکر کو دھیرے دھیرے بہتر سے بہتر کرتے جائیں گے تو یقیناً ہمارے عمل پہ اس کا عکس پڑے گا، اور یہ عکس جلد بھی پڑ سکتا ہے اور دیر سے بھی پڑ سکتا ہے۔ اس کی مثال بالکل سادہ ہے کہ بعض صحابہ فوراً ایمان لائے اور بعض صحابہ کو وقت لگ گیا۔ اب جیسے حضرت عباس جو رسول اللہ کے چچا تھے، ویسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، انتہائی رازداری کے معاملات میں بھی حضرت عباس صاحب تھے، انتہائی رازداری کے معاملات میں۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جب مدینہ پاک سے 2 مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمان حاضر ہوئے، پوشیدہ طور پہ حاضر ہوئے، ان دونوں انتہائی رازداری کے مواقع پر بھی حضرت عباس موجود تھے، جبکہ ایمان نہیں لائے تھے۔ بعض صحابہ فوراً ایمان لائے اور بعض صحابہ کو وقت لگا۔ یعنی جیسے جیسے اسلام کا پیغام دھیرے دھیرے کر کے پہنچا، آہستہ آہستہ کر کے پہنچا، تو کچھ پہ ان کے علم کا اور فکر کا عکس فوراً پڑا اور کچھ پہ تھوڑا تاخیر سے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان علم حاصل کر رہا ہو، حصول علم کرتے 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 اس کا عکس انسان کے عمل پہ 2 سال بعد آئے، 3 سال بعد آئے، 4 سال بعد آئے، 10 سال بعد بھی آ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال تک دیکھا اور سخت مخالفت کی، شدید مخالفت کی، ان پہ عکس 6 سال کے بعد پڑا۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق سوچنے والے انسان، صاحب تدبر، صاحب علم تھے، یعنی ان لوگوں میں تھے کہ جو ریسلر بھی تھے اور معاشرے کے پڑھے لکھے افراد میں سے بھی تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ مگر اس کے برعکس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، رسول اللہ نے جیسے ہی اعلان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان فرماتے ہی حضرت ابوبکر صدیق فوراً ایمان لے آئے۔ کبھی انسان کی سوچ کا عکس اس کے عمل پہ دھیرے سے پڑتا ہے اور کبھی فوراً پڑ جاتا ہے۔ اس میں کچھ اللہ کی رضا شامل ہے، اس کی مشیت شامل ہے، کچھ اس کا فیصلہ بھی شامل ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے علم کا عکس اس کی زندگی پر، اس کے عمل پہ ساری زندگی بھی نہیں پڑتا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ انسان کے علم کا عکس کب پڑتا ہے اس کے عمل پہ، اس کے کردار پہ، اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن قرآن یہ چاہتا ہے، ہم سے جو ڈیمانڈ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دھیرے دھیرے علم و عقل میں اور فکر میں آگے بڑھتے جائیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی فضیلت علم کی بیان کی ہے وہ شاید ہی کسی چیز کی بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں تلے پر بچھا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو طالب علم کو ٹوٹا ہوا قلم دیتا ہے اس لیے کہ تاکہ وہ آگے بڑھ سکے۔ آپ نے ٹوٹے ہوئے قلم کی اس لیے مثال دی کہ وہ بالکل حقیر ہو جاتا ہے، یعنی جو پہلے قلم جو ہوتا تھا اگر اس کا ایک حصہ یوں کر کے ٹوٹ گیا ہے، جب ہم لکھا کرتے تھے یوں کر کے تو وہ اوپر ہو جاتا تھا اور صحیح، پھر ہم بڑے نرمی سے اسے لکھتے تھے تاکہ سیاہی موٹی نہ گرے اس پر۔ آپ نے ٹوٹا ہوا قلم دیتا ہے تو میں محمد اسے جنت کی بشارت دے۔ علم کی قدر ہے، علم کو تفوق بخشا ہے،
اس حوالے سے کہ تاکہ معاشرہ جب علم میں آگے بڑھتا ہے تو فکر میں آگے بڑھتا ہے، سوچ میں آگے بڑھتا ہے۔ آپ نے اتنی بڑی بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ادنا صحابی پہ آپ نے فرمایا جو میری فضیلت ہے وہی فضیلت عالم کی معاشرے پر ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 1000 عابد جو ہے اتنا شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا جتنا ایک عالم جو ہے وہ شیطان پہ بھاری ہوتا ہے۔ یہ علم کا تفوق ہے، یہ کسی خاص عالم دین کے بارے میں نہیں ہے، یہ علم کا تفوق ہے، آپ کا علم کی برتری ہے، آپ کی یہ معاشرے کی برتری ہے کہ رسول اللہ کسی فرد کے بارے میں نہیں بتا رہے، پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے یہ فرما رہے ہیں تاکہ صحابہ آگے بڑھیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ علم و عمل میں بہت آگے بڑھے، اور پوری کائنات کو فیض بانٹا ہے صحابہ نے علم کا۔ قرآن مجید اس وجہ سے 1500 مقامات پہ علم کا، فکر کا، تدبر کا ذکر کرتا ہے۔ ہمیں ہر روز اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے، ہمیں ہر روز اپنے علم اور فکر میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر ہم علم اور فکر میں آگے بڑھتے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ دھیرے دھیرے ممبر پہ بیٹھنے والا شخص جو بات کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ اسے دھیرے دھیرے بہتر سمجھنے لگے، بہتر سوچنے لگے۔ حضرت زید بن ثابت کے بارے میں ہے کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی تو آپ واپس اپنی سواری پہ کھچر گیا، واپس تشریف لانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی سواری کی لگام کو پکڑا، سواری کی لگام کو پکڑا تو آپ نے فرمایا آپ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ معاشرے میں علماء کی قدر خاندان کے حوالے سے نہیں، علم کے حوالے سے۔ آپ ہمارے عالم ہیں، معاشرے کے عالم ہیں، زید بن ثابت عالم، اس لیے کہ یہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں حضرت عثمان غنی نے قرآن مجید کے حوالے سے ذمہ داری سونپی تھی، اور یہی وہ شخصیت ہے کہ جنہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کو اکٹھا کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے سفر کو ایک جگہ پہ نہیں روکنا چاہیے۔ ہم اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم اقوام عالم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس قرآن مجید جیسی کتابیں زندگی موجود ہیں۔ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ فلاں یوں کہتا ہے، ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں یوں کہتا ہے؟ ہم کسی ایک دائرے میں کیوں بند ہوتے ہیں؟ ہمیں جب کتاب زندگی قرآن جیسی کتاب یا تو یہ ہو کہ چند افراد کے ہاتھوں میں دی گئی ہو اور باقی سے کہا گیا ہو کہ اسے ہاتھ نہیں لگانا، اگر اسلام نے ایسا نہیں کہا تو ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دقیق مسائل کو سمجھیں، پر اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ زندگی کے مسائل کو بھی سمجھیں، قرآن کا مطالعہ تو کریں، قرآن کو پہلے الحمد سے لے کر والناس تک پڑھیں تو صحیح ایک بار۔ آپ یوں کیوں کہتے ہیں کہ فلاں عالم دین یوں کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے؟ آپ اور ہم ان مسائل میں کیوں پھنستے ہیں کہ جس میں چند مسائل میں اختلاف ہے اس میں کیوں پھنستے ہیں؟ کیا کوئی عالم دین یہ کہتا ہے کہ خدا دو ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کوئی نہیں کہتا۔ سارے کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، کوئی نہیں کہتا کہ انبیاء میں سے حضرت موسیٰ نبی نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم الرسول کے حوالے سے کوئی نہیں کہتا، آپ کی ختم نبوت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا۔ قرآن مجید کی آخری کتاب ہونے کے بارے میں کوئی عالم دین نہیں کہتا آپ سے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ علم کی برتری کے حوالے سے کوئی عالم دین آپ سے یہ نہیں کہتا کہ بھئی علم برتر نہیں ہے۔
سے کوئی عالم دین یہ نہیں کہے گا کہ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں یا قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیں یا قرآن کو کتاب زندگی سمجھنا چھوڑ دیں، کوئی نہیں کہے گا۔ کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو، احادیث کو زندگی کے حوالے سے جو ابواب ہیں، زندگی کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو کیسے گزارا، ان کا باہمی چلن کیا تھا، باہمی رویہ کیا تھا، باہمی زندگی کا انداز کیا تھا، کیا کوئی روکتا ہے ہمیں؟ کوئی نہیں روکتا۔ ہم میں سے کوئی کسی کو یہ نہیں روکتا کہ ہم بخاری شریف کے اور مسلم شریف کے وہ ابواب پڑھیں جو ابواب براہ راست ہماری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی نہیں روکتا۔ کوئی بھی آپ کو یہ نہیں روکتا کہ آپ صحابہ کی سیرت پڑھیں، کوئی نہیں روکتا۔ کون روکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روکتا، آپ کو اختلاف نہیں کرتا اس بات پہ کہ آپ انبیاء کی سیرت نہ پڑھیں۔ اختلاف کے چند مسائل کو ہٹ لسٹ پہ رکھ کے قرآن کو تو نہ چھوڑیں، حدیث پاک کو تو نہ چھوڑیں۔ اور کائنات میں ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ علم کا تفوق ہے، علم کی برتری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات میں آگے بڑھنے والی اقوام جو ہیں علم میں آگے بڑھی ہے تو آگے بڑھ گئی ہے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ علم میں آگے بڑھی ہے اور اس کائنات میں ہمارے پاس علم کی ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس نے قیامت تک رہنا ہے، ایک ایسی بنیاد کہ جس نے قیامت تک رہنا ہے، کہ جس کے نتائج سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، جس کے اصول سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، جس نے قوانین زندگی دی ہے ان قوانین زندگی میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ہمارے پاس تو ایسی کتاب ہے، یہ کوئی فلسفی کی کتاب نہیں ہے، خدا کی کتاب ہے، اور خدا وہ ہے جو خالق ہے ہمارا خالق ہمیں خود دیتا ہے زندگی کا چلن، اور یہ بتاتا ہے اس کے مطابق چلنا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، یوں کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ آپ قرآن تو پڑھ سکتے ہیں، آپ ان چند اختلافات کو ہائی لائٹ کیوں کرتے ہیں معاشرے میں؟ کہ چند اختلافات ہیں، نہ خدا میں اختلاف ہے، نہ رسول میں اختلاف ہے، نہ قرآن میں اختلاف ہے، نہ حدیث پاک میں اختلاف ہے، نہ زندگی کے سچ میں اختلاف ہے، نہ سوچ کی بہتری میں اختلاف ہے، نہ نیت کے خیر میں اختلاف ہے، نہ پاکیزہ جذبات میں اختلاف ہے، حسد و بغض و عناد و دشمنی کو رد کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جھوٹ کی گندگی اور غلاظت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہم کیوں نہیں اپناتے وہ باتیں جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے؟ ہم اپنے معاشرے میں صرف ان باتوں کو ہائی لائٹ کیوں کرتے ہیں کہ جن باتوں میں اختلاف ہے؟ وہ تو چند باتیں ہیں۔ کیا کسی عالم دین کو سچ میں اختلاف ہے؟ کیا کسی عالم دین کو جھوٹ کی گندگی میں اختلاف ہے؟ کیا کسی عالم دین کو حسد و بغض و عناد کی گندگی میں اختلاف ہے؟ کسی کو نہیں ہے۔ کیا کسی کو قرآن میں اختلاف ہے؟ کیا قرآن کی بلندی اور کتاب زندگی کے حوالے سے اختلاف ہے؟ نہیں ہے اختلاف، یہ بات ہے۔ ہماری 99% باتیں ایسی ہیں کہ جن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کیا آپ اور ہم ہر روز اپنی زندگی کی بہتری کے لیے کیا قرآن کی چند آیات سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ کیا کوئی آپ کو روکتا ہے، پکڑتا ہے، تھامتا ہے آ کے کہ قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھے؟ اگر اس سے کوئی نہیں روکتا آپ کو، نہ کوئی اختلاف روک سکتا ہے، تو پھر آپ بھی عہد کر لیں اس بات کا، ہمارا معاشرے کا ہر فرد عہد کر لیں اس بات کا کہ میں نے روزانہ 2 لائنیں 3 لائنیں روزانہ میں نے قرآن کے فہم کے ساتھ پڑھنی ہے، اور میں نے پیغمبر کریم کی ایک بات کو ہر روز اپنے عمل میں لانا ہے۔ کیا کوئی روکتا ہے اس بات سے ہمیں؟ اگر نہیں روکتا تو آئیے ہم اس طرح کر کے دیکھ لینا کہ 99% جن باتوں پہ اتفاق ہے انہی باتوں کو اپنا لیجیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔